السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا پہلا روز ہے اور تفسیر قرآن کا پہلا سبق ہے، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ روزانہ کسی نئے ٹاپک کے اوپر بات کی جائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ مختلف ٹاپکس کے اوپر جانے کا بھی موقع ملے اور لوگوں کو سمجھنے کا بھی موقع ملے۔ آج کا پہلا ٹاپک ہم لوگ لے کے چلیں گے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب ہم لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اور صرف اس میں آخرت کے احکام نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی گزارنے کے احکام بھی اسی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ اسلام کے نام پر جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ تشریحات ہوئیں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ ہم لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا، وہ سب کا سب قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، اور اس کو الگ الگ الفاظ میں یا الگ الگ طریقے سے ہم لوگوں کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ گویا کہ مسلمانوں کے نزدیک اصل کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور باقی جتنی بھی کتابیں وجود میں آئیں وہ سب کی سب قرآن مجید فرقان حمید سے ماخوذ کتابیں ہیں۔ ہمیں اپنے آخرت کی زندگی اچھی بنانے کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا سہارا ضروری ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی اچھی بنانے کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اگر آخرت کے لیے ہم قرآن کو سہارا نہ بنائیں گے تو آخرت برباد ہو جائے گی، اور دنیاوی زندگی میں اگر ہم قرآن کو سہارا نہ بنائیں تو دنیا ہماری برباد ہو جائے گی۔ تو چھوڑنے میں دونوں جگہ کی بربادی ہے، اور اپنانے میں دونوں جگہ کی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی چاہت یہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں ناکام رہوں۔ کسی بھی فیلڈ میں کوئی قدم رکھتا ہے تو کامیابی کے ساتھ ہی قدم رکھتا ہے کہ بھئی میں اس فیلڈ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس میں مجھے کامیابی مل جائے، اس میں کامیابی مل جائے، مگر انسان اپنے قدم کو کامیابی کے نام سے ہی اٹھاتا ہے۔ اور ہم لوگوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے ساتھ میں ملا دی ہے کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو، اس کتاب کو ساتھ میں رکھنا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو، اس کتاب کو ساتھ میں رکھنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑنے میں جو سب سے بڑی عزت اور رسپیکٹ کا جو خیال رکھا گیا ہے
وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک مسلمان سمجھ سکے کہ اللہ کی مقدس کتاب ہے اور اللہ نے اس کو ہماری کامیابی کے لیے اتارا ہے، اس کی ہمیں کتنی عزت کرنی چاہیے، کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ بتانے کے لیے اللہ نے اس کے پکڑنے کے لیے بھی ایک الگ سے قانون ہم لوگوں کے لیے نازل فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ ہی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹچ کرنا آپ کے لیے ڈائریکٹ ٹچ کرنا باڈی کے ذریعے سے یا پہنے ہوئے کپڑے کے ذریعے سے حرام ہے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ ایون کہ اس کا اوپر والی دفتی ہو، جلد ہو، اس کو بھی پکڑنا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس کا خالی جو حاشیہ ہے قرآن کا، جہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اس کو بھی پکڑنا آپ کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ ان سب کا تعلق اللہ کی مقدس کتاب کے ساتھ میں ہے۔ اور جب اللہ نے فرما دیا کہ بغیر پاک ہوئے تم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، تو بغیر پاک ہوئے ہم لوگوں کو اس کا چھونا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو بغیر وضو کے قرآن مجید فرقان حمید کا چھونا اور اس کا ٹچ کرنا حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ ایک مسلمان اگر ایسا کرے تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اور تلاوت میں اجازت ہے کہ آدمی کا وضو نہ ہو پھر بھی قرآن کی تلاوت منہ زبانی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے اوپر غسل فرض ہو، جنابت ہو، یا عورت حیض و نفاس میں ہو کہ جس کے جانے کے بعد میں اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو جن پوزیشن میں غسل جنابت آتا ہے یا غسل کرنا فرض ہوتا ہے تو اس میں قرآن مجید کی چھونے کی تو اجازت نہیں ہے، مگر تلاوت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اب ایسی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی حرام اور سخت حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ تلاوت ہو تو بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے قرآن پڑھو، پرمیشن ہے اس کا، لیکن غسل فرض ہو تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فیصلہ فرمایا کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ ایک فرض ہے کہ کلی کی جائے، منہ کے اندر کی صفائی کی جائے گلے تک، اور دوسرا فرض ہے اپنے ناک کو کلین کیا جائے، جہاں تک ناک میں بال اگتے ہیں وہ نرم ہڈی جو ہے وہاں تک بال ہوتے، اس کے بعد نہیں ہوتے، وہاں تک دھونا ہمارے لیے فرض ہے غسل کے اندر، کہ پانی ڈالیں گے، کھینچیں گے، انگلی پھرائیں گے، کوئی بھی چیز اندر لگی ہو تو اس کو نکالیں گے، اور اندر کا جہاں تک بال ہے وہاں تک ہم اس کو مکمل دھونے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولا کائنات سے ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی غسل جنابت کرو تو ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے تو اس کے نیچے پانی بہاؤ، یعنی اس پر پانی بہانا چاہیے، ہر بال کے نیچے جنابت۔ تو آپ کے بدن میں جہاں بھی بال ہیں ان سب کو کلین کرنا، دھونا غسل جنابت میں ہم لوگوں کے لیے فرض ہے۔ اور اس طریقے سے ناک میں بھی نرم ہڈی تک بال ہوتے ہیں، جو ہوائیں اندر جاتی ہیں اس کو کلین کرنے کے لیے اللہ نے اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں جو بھی گندگی لگی ہو اس سب کو مکمل کر کے، اس کو نکال کر کے، پھر پانی ڈال کے تمام بالوں کو دھونا، یہ غسل کے اندر فرض میں شامل ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن کے اوپر پانی بہایا جائے۔ تو وضو کے اندر کلی کرنا فرض نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، چہرہ دھونا فرض ہے، ہاتھوں کو کلائیوں تک، ایلبو تک دھونا فرض ہے، 1/4 ہیڈ کا مسح کرنا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اس میں ناک کا ذکر نہیں ہوا، منہ کا ذکر
نہیں ہوا تو ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ سب فرض میں نہیں آتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے منہ کے اوپر کوئی خرابی نہیں آتی، اندر خرابی نہیں آتی، اور جو پڑھنا ہوتا ہے نا وہ اندر سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، اور وہ وضو کے اندر اس کو پرابلم نہیں آتا ہے۔ وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، تو چہرے پر یہ یعنی حدث جاتا ہے، منہ کے اندر نہیں جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ منہ کے اندر نہیں جاتا ہے تو آپ کو منہ زبانی پڑھنے کی اجازت وضو میں مل سکتی ہے۔ تو آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ منہ زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتے کہ وضو ٹوٹنے سے منہ کے اندر کوئی حدث کا پرابلم نہیں آتا ہے۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب جنابت ہے تو وہ اس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ جنابت میں اس لیے قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے کہ جنابت کے اندر منہ کے اندر بھی دھونا کیا ہوتا ہے، فرض میں شامل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنابت کی وجہ سے منہ کے اندر بھی حدث کا پرابلم جاتا ہے۔ تو فرما گیا کہ نہیں، غسل فرض ہو تو تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہاں وضو نہیں آپ کا ہے تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اور وہاں تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ یہ تو ضمن ہم نے بتا دیا کہ بھائی وضو کے بھی فرض آ گئے اور غسل کے بھی اندر آ گئے، اور تلاوت کہاں کر سکتے کہاں نہیں کر سکتے اس کا ریزن بھی میں نے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دیا۔ اللہ نے یہ طریقہ ہم لوگوں کے لیے کیوں رکھا کہ بھئی پاک ہو اور پھر ٹچ کرو، تاکہ تم لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک ہے تو اللہ کا کلام بھی کیا ہے، پاک ہے۔ تو جب اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، تو اللہ کے کلام کو اس لیے کنڈیشن میں رکھا گیا کہ اس کو بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتے، تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی کوالٹی ہے، اور اللہ پاک ہے تو اس کی کوالٹی کا بھی اتنا ہی احترام کیا جائے گا جتنا کہ اللہ کا احترام ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جیسے نماز میں ہے، بغیر وضو جا سکتے اندر؟ نہیں جا سکتے، چونکہ اللہ ہمارے پاس میں ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے، تو فرما گیا کہ نہیں، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو جب وہ پاک کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا ہے تو تم اس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہو، دیکھا تم نے تمہارا بدن پاک ہے، تو پہلے بدن کی پاکی کا اللہ کے پاس جا رہے ہو اور وہ پاک ہے، پاک کے سوا قبول نہیں کرتا ہے، تو تم نے اپنے بدن کی صفائی کر لی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ، غسل تھا تو کر لیا ہے، وضو کرنا تھا تو کر لیا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا اچھا بدن پر کپڑے ہیں، بغیر کپڑے کے میری بارگاہ میں تم نہیں آ سکتے ہو، تو تمہارے بدن پر جو کپڑا ہے وہ پاک ہے؟ اگر ناپاک ہے تو اس کے ساتھ میری بارگاہ کی حاضری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ، میرے بدن کے کپڑے بھی پاک ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے تم یہ طے کرتے ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، کیا وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر ناپاک ہے تو اس جگہ کے ساتھ تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکتا ہے۔ تو پہلے یہ بھی دیکھ لینا۔ تو 3 فرض ہمارے لیے طہارت کے اندر آ گئے، ایک تو بدن پاک ہونا چاہیے، اور دوسرا ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور تیسرا وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، چونکہ میں یہ خیال کے ساتھ اندر جا رہا ہوں کہ میں اپنے رب کے بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے ساری چیزوں کے اندر کنڈیشنز لگا دیے گئے کہ جب رب پاک ہے تو تم ناپاک اس کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ جب وہ رب پاک ہے تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ میں اس کی بارگاہ میں حاضری کیسے دے گا؟ جب وہ رب پاک ہے تو ناپاک جگہ پر کھڑے ہو کر کے تو یہ ارادہ کیسے کر سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ کہ یہ ساری چیزیں پاک ہونی چاہیے، بغیر پاکی کے تم رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اور سب کر کے آپ اندر آ گئے، اجازت مل گئی کہ سب کچھ پاک ہے تو ٹھیک ہے، آ جاؤ قبول کروں گا۔ تو ہم نے کہا اللہ اکبر، میرا رب سب سے بڑا ہے اور میں ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اللہ سب کچھ پاک ہے اور میں تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ اور پھر
نماز شروع کرنے کے بعد میں اگر تھوڑی سی بھی ناپاکی ہمارے وجود پر آ جائے تو پھر حکم ہوگا کہ نہیں، ناپاکی آتے ہی تو میری بارگاہ سے نکل گیا ہے، وہ رب پاک ہے، ایک سیکنڈ کی ناپاکی کے ساتھ بھی تو اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہ سکتا۔ وضو ٹوٹ گیا فوراً باہر، کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں سلام پھیروں گا تو باہر نکلوں گا، نہیں، وضو ٹوٹا فوراً باہر، غسل نہیں، اندر آ ہی نہیں سکتے۔ تو کپڑے پر ناپاکی کسی نے ڈال دی اور وہ درہم سے زیادہ ناپاک میرا کپڑا ہو گیا، میں فوراً نماز سے باہر، کس نے کہ فرض میرا جو طہارت والا ہے وہ ختم ہو گیا۔ جگہ پر کسی نے ناپاکی ڈال دی، وہیں پر مجھے رکوع اور سجدہ کرنا ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، میں نماز سے باہر، اس لیے کہ اب مجھ سے وہ ارکان ادا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے رب کی ذات کتنی پاک ہے، کتنی پاک ہے کہ بغیر پاکی کے میں انٹر نہیں ہو سکتا ہوں، اور انٹر ہونے کے بعد میں ناپاکی آ جاتی ہے تو 10 منٹ مجھے باہر کر دیا جاتا ہے، کہا اب تو تیرے رب کی بارگاہ میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ رب پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، ناپاک کو پسند نہیں فرماتا۔ تو قرآن یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو عربی کلام کے ساتھ ملا کر کے نبی کے اوپر نازل فرمایا، مگر ہے کس کا؟ اللہ کا۔ حقیقت میں صفت اللہ کی ہے، مگر اس صفت کو بدلا گیا ہماری آسانی کے لیے، تو زبان کے ساتھ متعلق کر کے اس کا نزول کر کے ہم تک اللہ نے اس کو پہنچایا۔ تو یاد رہے کہ یہ کلام خدا کا ہے، اس لیے دنیا کی کسی بھی کتاب کو چھونے کے لیے طہارت کو فرض نہیں قرار دیا گیا۔ ایون کہ حدیث ہے حضور پاک کی ہیں، مگر اس کے لیے وضو مستحب میں جاتا ہے، فرض میں نہیں آتا ہے۔ قرآن کی تفسیریں ہوں کہ جس میں تفسیر کے کلمات قرآن کے کلمات سے زیادہ ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ قرآن کے حکم میں نہیں رہتا ہے۔ ہاں، تفسیر کے کلمات کم ہو اور قرآن کے زیادہ ہوں تو پھر وہ قرآن کے حکم میں جاتا ہے، لیکن اگر قرآن کے کلمات کم ہو جائیں اس کے مقابلے میں اس کی تشریحات زیادہ ہو جائیں وہ تفسیر میں چلا جاتا ہے۔ وضو وہاں مستحسن مانا جاتا ہے، فرض نہیں مانا جاتا۔ اور دنیا کی ساری کتابیں اسلامی لے لو تو ان کے چھونے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو ٹچ کرنے کے لیے وضو اور طہارت مستحسن مانی جاتی ہے، بہتر مانی جاتی ہے، واجب و فرض نہیں مانی جاتی ہے۔ صرف اللہ کی ایک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جس کے چھونے کے لیے طہارت کو کیا قرار دیا گیا؟ فرض قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی بھی کتاب کے چھونے کے لیے طہارت فرض نہیں ہے، تاکہ مومن کو یاد رہے کہ واقعتاً یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کا حرف حرف میرے رب کا کلام ہے، اور اس کو ٹچ کرنا، اس کو چھونا ایسا ہی ہے جیسے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس لیے بغیر طہارت کے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک حرف پر ایمان فرض میں جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی حروف ہیں، چاہے اس کا میننگ ہمیں سمجھ میں آتا ہو نہ آتا ہو، مگر یہ کہنا ضروری ہے کہ پورے قرآن پر میرا ایمان ہے، اس کے ایک ایک حرف پر میرا ایمان ہے۔ حالانکہ حرف کو الگ الگ کر دو نا تو وہ تو ابجد بن جاتا ہے، وہ تو صرف حروف تہجی ہو جاتے ہیں، وہ ملانے کے کلمات ہو جاتے ہیں، وہ تنہا قرآن نہیں رہتے۔ مگر اندر شامل ہو جائے تو وہ چاہے حروف تہجی ہو یا وہ ابجد کے حروف ہو، وہ سب کے سب ملا کر کے اللہ کا کلام ہے۔ تو اندر ہے تو الف کو بھی بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، حالانکہ وہی الف بے کی تختی ہے، اگر تم جنابت میں بھی پکڑو تو اسلام کوئی حکم نہیں لگاتا، وہی الف بے بار ہے، کسی اور جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ بچوں کو سکھانے کے لیے ہم نے ان کی تختی بنائی ہے، تو ابجد کے حروف کو اگر کوئی آدمی بغیر وضو چھوئے، بغیر جنابت میں چھوئے، اسلام کوئی حکم نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہو، چھو سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، مگر وہی الف قرآن کے اندر لکھا ہے، اب میں بغیر وضو کے ٹچ کرنے جاؤں گا تو قرآن روکے گا، رک جا، اب اس کا چھونا حرام ہے، بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے ہو۔
بغیر طہارت کے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو. میرے مولا یہی الف بے کی تختی پر لکھا ہوا تھا تو میرے لیے قانون اور تھا کہ میں چاہے جس حالت میں اسے چھوؤں، مگر وہی الف اب قرآن کے اندر لکھا ہوا آ گیا تو اب کہا جا رہا ہے کہ بغیر وضو کے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو. یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ الف نہیں ہے، قرآن کا حصہ جب اسے بنا دیا گیا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا ہے تو حرف حرف اللہ کا کلام بن گیا. اور جب حرف حرف اللہ کا کلام بن گیا تو تختی میں لکھے ہوئے الف کو اگر ہم نکار دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور قرآن کے لکھے ہوئے الف کو ہم نکار دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اس الف کو ہم قرآن کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آدمی آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا. ایک ایک حرف پر ایمان لانا مومن کے لیے فرض کے اندر جاتا ہے اور تمام لوگوں کے لیے فرض عین میں جاتا ہے. اور فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ایوری بالغ پرسن کو اس کو بلیف میں لانا ضرورت میں شامل ہے. یہ فرض عین ہوتا عقیدے کے اعتبار سے فرض عین میں شامل ہے کہ ایک ایک حرف کو ہم مانیں، اس میں سے کسی کو انکار میں نہیں ڈال سکتے. اور جب ایک ایک حرف پر ایمان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کی نازل کردہ مکمل کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کسی آیت کا یا کسی حرف کا نہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی کی گئی. مکمل باضابطہ قرآن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید لوح محفوظ میں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو جو اتارا لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ میں لکھا گیا. اور اس کے بعد میں جب اللہ نے دنیا میں اس کو اتارنا چاہا تو پہلے بیت العزت میں اس کو اتارا رمضان شریف کے مقدس مہینے میں اور مقدس رات میں. مگر رمضان کا مہینہ مقدس ہے اس لیے قرآن اس میں اتارا گیا، یا قرآن مقدس ہے اس نے رمضان کو مقدس بنا دیا، یا لیلۃ القدر مقدس ہے اس لیے قرآن کو اس میں اتارا گیا، یا قرآن مقدس ہے اس نے لیلۃ القدر کو مقدس بنا دیا. یہ سمجھنے کی بات. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو مقدس کتاب دی ہے ہمیشہ ہم کو اس کو اٹھا کے چلنا چاہیے تھا، سر پہ رکھ کے چلنا چاہیے تھا، ہمیشہ اس کی عزت کرنی چاہیے تھی. مگر کوئی غلاف آتا ہے تو لوگ اس کو سر پہ رکھ کے چلتے ہیں اور پھر اس کو چومتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، او فلاں بزرگ کے یہاں کا غلاف ہے. چلو ٹھیک ہے، بزرگ کے آسانے سے نسبت کی تو تم نے اس کی رسپیکٹ کر لی، اسلام روکتا نہیں ہے. مگر یہ تو اللہ کی مقدس کتاب ہے، کسی غلاف کو تم ناپاکی کی حالت میں چھوؤ تو اسلام کے قانون میں کوئی فتویٰ نہیں آتا ہے. مگر قرآن کو ناپاکی میں چھوؤ تو فتویٰ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سب ہے اس کو اس میں کنڈیشن نہیں ہے تاکہ پتا چلے وہ مخلوق کا ہے، اور یہاں شرط ہے کہ نہیں بغیر پاکی کے نہیں چھو سکتے، اس لیے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ رب کا ہے. مخلوق کا الگ ہو جائے، رب کا الگ ہو جائے، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہاں کنڈیشن لگایا گیا. تو یہ کنڈیشن تو ہمارے یہاں یہ نہیں رہا. مسلمانوں میں قرآن کی چھپائیاں اتنی ہوئی، ہر گھر میں مسلمان کے قرآن ہے، تو اب ہمارے یہاں قرآن کی رسپیکٹ بھی چلی گئی، اور جس کے پاس میں قرآن آتا ہے اس کی بھی عزت چلی گئی. اب ہندو لوگوں کے اندر ہے، اگر ان کی کوئی مذہبی بک کو اگر حرف بحرف کو یاد کر لینا تو ابھی وہ ہندو قوم کے اندر سب سے ٹاپ کا ہو جائے گا. کچھ سنا بھی دے سب کو، ہر بحرف یاد کر لے اور منہ زبانی سنا دے تو ہندو قوم اپنی مذہبی کتاب کو حرف بحرف یاد کر لینے کی وجہ سے ابھی اس کو کہاں رکھیں گے؟ سب سے ٹاپ پر. یا یہ ہمارے اندر سب سے ٹاپ پر ہے اس لیے کہ کسی کو ہماری کتاب یاد نہیں، اس کو یاد ہو گئی، ٹاپ پہ رکھیں گے. اور مسلمانوں میں اللہ نے یہ کرم فرمایا، فضل عام فرمایا کہ اللہ کی مقدس کتابیں بھی جو نازل ہوئی نا، اس سے نبیوں کو یاد ہوتی تھی، پبلک کو یاد
نہیں ہو سکتی تھی. کر لے چند آیتیں ہو جائیں، لیکن پوری کتاب حرف بہ حرف یاد کرنا یہ نبیوں کے معجزات میں اللہ نے شامل کیا تھا کہ اللہ کی مقدس کتاب اگر سینے میں مکمل جا سکتی ہے تو کس کے سینے میں جا سکتی ہے؟ صرف نبی کے سینے میں جا سکتی، اس کے علاوہ کسی کے سینے میں مکمل کتاب نہیں جا سکتی. اللہ نے پہلے رکھا اس کو انبیاء کے معجزات میں شامل کیا گیا کہ اللہ کی مقدس کتاب حرف بہ حرف اگر کسی کو یاد ہو تو کس کو یاد ہوگی؟ نبی کو یاد ہوگی. حضرت حضور علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال سلا دیا تھا نا. اس کے بعد میں جب وہ قوم کے درمیان آئے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ 100 سال کے بعد آئے، اور اللہ نے لوگوں سے غائب کر دیا تھا اور پوری نسل تو چلی گئی. اس کے بعد میں دوسری نسل آئی، وہ بھی بڑھاپے کے نزدیک پہنچ گئی، تو حضور علیہ السلام واپس آیا. پہچانے گا کون؟ ایک عورت تھی، اس کو اللہ نے بہت عمر دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں، میں عزیر ہوں. اب کون پہچانے کہ عزیر علیہ السلام ہے؟ تو پھر اس بوڑھی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو مقدس کتاب یاد ہوتی ہے، آپ پہلے اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا دو تو ہم جان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت پڑھ کے مکمل سنا دی. تو پھر لوگوں نے یقین کر لیا کہ ہاں یہ عزیر علیہ السلام ہے. 100 سال سلانے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ ہم لوگوں کے درمیان میں واپس بنوا دیا. تو پہچان میں بتا رہا ہوں کہ بھئی معجزہ میں شامل تھا کتاب کا یاد کرنا. معجزہ جو نبیوں کا معجزہ رہا، اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیوں میں اللہ نے یہ صلاحیت پیدا فرما دی کہ اگر وہ اللہ کی مقدس کتاب کو حرف بہ حرف یاد کرنا چاہے تو کوئی تخصیص نہیں رکھی. جو بھی مسلمان اپنے بچے کو آگے بڑھائے گا اللہ یہ تحفہ اس کو عنایت فرما دے گا. مل جاتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ نعمت عام ہو گئی اور مل گئی نا، تو ہمارا سب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے. کہ شیخ سعدی نے کہا کہ ساری راتیں جو شب قدر کر دی جاتی نا تو پھر سب راتیں یکساں ہی ہو جاتی، پھر کوئی اس میں اہمیت نہیں ہوتی. اور شب قدر میں مسجدیں بھر جاتی ہے، وہ شب قدر ہے آج تو کریں گے تو بہت بہت ملے گا. شب برات میں مسجدیں بھر جاتی ہے، او آج جو مانگیں گے سب دے دیا جائے گا، چلو چل کے مانگ ہی لیتے ہیں. تو ہر شب قدر ہو جائے نا تو ساری راتیں برابر ہو جاتی ہیں. سب شب قدر نہیں رہتی ہے، اس لیے مقدس راتیں اللہ نے چند رکھی ہے تاکہ لوگ اس کا احترام کریں، اس کو سمجھ سکے، اس میں عبادت و بندگی کر سکے، اپنے رب کو راضی کر سکے. تو اسی طرح سے اللہ نے اس کتاب کو جب ہمارے لیے عام کر دیا تو اب ہم لوگوں نے اس کا احترام نکال دیا. حالانکہ جتنا احترام اللہ کی کتاب کا کرنا ہے اتنا اس شخص کا بھی کرنا ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر کے اپنے سینے میں لے لیا. اس کا بھی اتنا ہی احترام آپ کے لیے لازم. بولے بغیر وضو کے اس کو ٹچ کر سکتے، لیکن جہاں تک رسپیکٹ کا سوال ہے، عزت کا سوال ہے، تو جیسے ایک طاق میں قرآن رکھا ہو تو اس طاق کا ہم احترام کرتے ہیں کہ وہاں اللہ کی مقدس کتاب رکھی ہوئی ہے. تو یہ مومن کا سینہ ہے، ایک طاق ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب حرف بہ حرف اس کو یاد کرا کر کے اس کے طاق میں اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے. تو کیا مٹی کے بنے ہوئے طاق کا قرآن کی وجہ سے احترام کیا جائے گا تو انسان کے بنے ہوئے دل کے اندر اگر حرف بر حرف قرآن آ جائے تو اس کا احترام کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ قوم مسلم کی کمی کی دلیل ہے کہ قرآن کا احترام ہمیں معلوم نہیں. ایک جگہ پر تو احترام کر لیا، دوسری جگہ پر اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو کہیں بھی ریجیکٹ کرو، ریجیکٹ کرنا ہی ہوتا. تو ہمارے درمیان اہل علم کی جو قدر کم ہو گئی نا تو اس کے نتیجے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کتنے خراب سامنے آتے ہیں. ہم لوگ تو وہی 2-4-5 چیزیں ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے سمجھتے کہ ایسا ہوا تو یہ ہو گیا. حالانکہ اہل علم کی عزت اور قدر نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان ایک قوم مسلم کے اوپر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان لوگوں کو نبی کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے.
سب سے بڑا نقصان، اور یہ اس سے آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، پورا دین مذہب سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ سب سے کم نقصان اس لیے کہ اس کے پاس میں خدا کی کتاب تھی، تو اگر تو کتاب کی عزت کرتا تھا تو جس طاق میں اللہ نے کتاب رکھتی اس کی عزت کیوں نہیں کرے گا؟ کیا تم کسی باکس میں قرآن رکھا ہو تو اس پر بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں بیٹھو گے۔ کہا اس باکس کے اوپر تو بیٹھ سکتے مگر اب نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ اس میں قرآن ہے، جب تک قرآن کو الگ نہ کیا جائے وہاں میں اس پر بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ عزت قرآن کی عزت ہے، اس لیے باکس کی عزت کرنی پڑے گی۔ تو باکس کی عزت کرنی پڑے گی، اندر قرآن ہے۔ طاق کی عزت کرنی پڑے گی، اس میں قرآن ہے۔ اور جس سینے میں اللہ نے اپنا قرآن اتار دیا اس کی عزت نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہاں قرآن ہے۔ تو یہ کیسا انصاف کہ ایک جگہ پر اس کو احترام میں رکھتی ہو اور دوسری جگہ پر اس کو احترام سے نکالتی ہو؟ یہ احترام سے نکالنا اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو نبی کی وراثت سے محروم کرنا ہے۔ اس کا وبال وہی پہنچتا، محروم کر دیا جائے۔ جس قوم کے اندر کوئی آدمی عالم نہ بن سکے، جس قوم کے لوگ علم کی جانب آگے نہ بڑھ سکے، جس قوم کے لوگوں کو اللہ کا دین ان کے سینے میں نہ جا سکے، اس قوم کو پہلے یہی اندازہ لگانا چاہیے کہ انہوں نے اہل علم کا احترام اپنے دل سے نکال دیا ہوگا، اس لیے یہ وبال ان کے سر پہ آیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن و مسلم کہہ کر کے اللہ اور رسول کے دیے ہوئے نالج سے بھاگ رہا ہے۔ وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، قوم کو محروم کر دیا جاتا ہے اگر اہل علم کا احترام وہ چھوڑ دیتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضور سے فرما گے، حضور علم تو یہ قرآن ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، باقی جو کتابیں آپ جو بولیں گے وہ سب لکھ لیا جائے گا، تو علم تو کتاب میں آ گیا، پھر علم کیسے چلا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو لکھائی ہے، جب تک سمجھانے والے صحیح نہیں ہوں گے نا، ان لکھائیوں سے تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ دنیا میں بہت سارے ہیں غلط سمجھانے والوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن و مسلم کہتے ہوئے غلطیوں کے شکار ہیں، اور کچھ ہیں کہ وہ صحیح لوگوں کے اندر رہ کر کے صحیح تعلیمات پا کر کے ایسے زمانے میں جہاں ہر جانب فتنہ اٹھا ہوا ہے اس وقت بھی ان کے قدم اپنی جگہ پر ثابت ہے اور وہ محفوظ ہیں۔ گویا کہ اللہ کا دین جو ہے لکھائیوں کا بغیر سمجھانے والوں کے صحیح طور پر سینوں میں محفوظ نہیں ہو سکتا۔ تو فرما کے علماء اٹھا لیے جائیں گے، جب قیامت جیسے نزدیک چلی جائے گی نا، اہل علم جو ہوں گے، اچھے دیندار پرہیزگار ذی علم ہوں گے، ان کی موت ہو جائے گی، اس کے بعد بھی ان کا کوئی نائب نہیں ہوگا، ان کا کوئی اچھا خلف نہیں آئے گا کہ جو اس مشن کو سنبھال سکے۔ آہستہ آہستہ نکلتے جائیں گے اور جاہل لوگ ان کی جگہ پر آ کر کے قبضہ جما لیں گے۔ اہل علم نکل گئے ہوں گے، جاہلوں نے اہل علم کے نام سے قبضہ کر لیا ہوگا، اور ایسے وقت میں وہ خود بھی جھوٹ بولتے ہوں گے، غلط بولتے ہوں گے، غلط فتوے دیتے ہوں گے، اور تمہیں بھی وہ الجھا دیں گے اور تمہیں بھی فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو علم کا اٹھ جانا حضور نے علم سے نہیں بتایا، کسے بتایا؟ علماء سے بتایا کہ ان کے سینوں میں جو محفوظ علم ہے وہ تمہیں ہدایت سے قریب کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اہل علم کا احترام لازم ہے، اور یہ احترام تمہارے دلوں سے نکل جائے تو اس کا سب سے ہلکا وبال یہ ہے کہ وراثت نبی سے اس قوم کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ خود حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک اہل علم کی فضیلت تمہارے عبادت گزار لوگوں پر، عام لوگ نہیں، عبادت گزار لوگوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت یعنی نبی کی فضیلت سب سے کمتر کے اوپر ہے۔ تو نبی سب سے ٹاپ پر ہے، سب سے کمتر پر سب سے ٹاپ فضیلت ہے حضور کی۔ تو فرما کہ جس طریقے سے سب سے کمتر میں سب سے ٹاپ پر ہوں، اللہ نے رکھا ہے، تو میں سب سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں، نبیوں سے بھی بہتر ہوں، مگر ایک ادنا جو ہے اس میں سب سے زیادہ بہتر میں ہوں۔ فرما حضور نے کہ جیسے ادنا پر میری فضیلت ہے کہ میں سب سے ٹاپ پر ہوں، اے اہل اسلام یاد رکھنا کہ تم چاہے کتنے متقی ہو جاؤ، کتنے پرہیزگار ہو جاؤ، کتنے دیندار ہو جاؤ، تمہارے درمیان جنہوں نے
میری وراثت کو لے کر کے تمہارے درمیان قدم رکھا ہے، ان لوگوں کا احترام تمہارے لیے ایسے لازم ہے جیسے ایک نبی کا احترام اس کی امت کے اندر لازم ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی اہل علم کا احترام اس قوم کے لیے لازم ہوتا ہے کہ نبی تو چلے گئے ہیں، اب نبی کی وراثت تمہارے پاس کس کے ذریعے سے آ رہی ہے؟ نبی تو 1400 سال سے دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، اور اب اس دین کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اس دین کی تعلیم تمہیں کون پہنچا رہا ہے؟ اس دین کو تمہارے بچوں کے سینے میں کون ڈال رہا ہے؟ اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کا طریقہ تم کو کون سکھا رہا ہے؟ 1400 سال کے بعد بھی تم کہتے ہو مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں، مجھے نبی کی اتنی دعائیں یاد ہیں، تم کیسے لائے اور کیسے تم نے یاد کیا؟ وہ سب اہل علم کا صدقہ ہے کہ نبی کی وراثت انہوں نے لی، اور انہوں نے یہ ذمہ اپنے سر پہ لیا کہ ہم رسول اللہ کی امت میں اس دین کو آگے پہنچائیں گے، تو اس کے ذریعے سے یہ دین 1400 سال کے بعد بھی آپ تک پہنچا، اور آپ کے سینے میں آپ تلاوت بھی کر سکتے، نماز بھی پڑھ سکتے، نبی کی سنتوں پہ عمل بھی کر سکتے۔ یہ سب آپ نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کیا ہے، حدیث میں دیکھ کے نہیں کیا ہے، فقہ تک آپ کی رسائی نہیں ہوئی ہے، اہل علم نے خود سیکھا ہے اور آپ کے سینوں پر منتقل کر کے کہا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس پہ عمل کرو، اور ایسے ہی دین پہنچتا ہے۔ تو فرما جیسے نبی کا احترام امت پر لازم ہوتا ہے، ایسے ہی اہل علم کا احترام قوم مسلم کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور اہل علم کا احترام اگر ترک کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے سب سے ہلکا نقصان اس قوم میں یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو نبی کی وراثت سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ محروم کر دیا جاتا ہے، سینوں میں علم پہنچ نہیں پاتا ہے، لاکھ سمجھاؤ دین سے قریب نہیں ہو پاتا ہے، لاکھ سکھاؤ اللہ کا دین اس کے سینے کے اندر محفوظ نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ یا تو اس نے اہل علم کی بے عزتی کی ہے، یا اس کے خاندان میں اس کے بلڈ کے رشتوں کے اندر کسی نے اہل علم کی بے عزتی کی ہے، اس لیے یہ وبال مسلط کر دیا ہے کہ نبی کی وراثت نہ اس میں منتقل ہوگی نہ اس کی اولاد کے اندر منتقل ہوگی۔ اب اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ قوم پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، سچے دل سے معافی مانگے، یا اللہ ہم سے جو کچھ ہو گیا اسے معاف کرنا، ہم نے یہ کام جو غلط کیا ہے وہ اپنے فضل سے معاف کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تقدیر پھر وہ چینج ہو جائے، کہ کبھی کبھی تقدیریں جیسے بدلتی بھی ہیں نا، اس طریقے سے اچھی تقدیریں بھی برائیوں میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، برائیوں میں تبدیل ہو۔ آپ کے لیے سب برائیاں لکھی ہیں، لیکن کسی بزرگ کی جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا اس کی آپ نے ڈس ریسپیکٹ کر دی اور آپ نے معافی نہیں مانگی، اس نے معاف نہیں کیا، تو آپ کی تقدیر بدل دی جاتی ہے کہ ساری بھلائیاں جو آپ کے لیے لکھی ہے نا ان سب کو برائیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر دولت ہے تو وہ چلی جاتی ہے، صحت ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اولاد ملی ہے تو وہ پرابلم کے شکار کر دی جاتی ہے، تمہاری ساری بھلائیاں ختم ہو جاتی ہے اور تمہاری دنیا کی زندگی ایک جہنم بن جاتی ہے، فقط اس لیے کہ یہ نہیں لکھا تھا، مگر تم نے ایک کا احترام جو آپ کے لیے فرض تھا اس کو نکال دیا، تو اس کی وجہ سے بہرحال تو قرآن کی حفاظت کرتے ہو تو جس نے قرآن لیا اس کی حفاظت کیوں نہیں ہے؟ پہلے کے بزرگان دین کے طریقے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے نا تو پہلے یہ کہتے تھے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ سامنے آ جائے، اور وہ لوگ حافظ قرآن کی پیٹھ نہیں کرتے تھے کہ حافظ قرآن پیچھے گئے وہ آگے بیٹھ جائے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ نہیں تمہارے سینے میں قرآن ہے اور اس کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی رسپیکٹ کریں، لہٰذا تم آگے بیٹھو، ہم تمہارے پیچھے بیٹھیں گے یا برابر بیٹھیں گے، لیکن تمہارے سینے میں قرآن ہے تو تمہارے جانب ہم اپنی بات نہیں کریں گے۔ اتنی عزت وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور یہ ختم ہو گیا نا۔ ابھی دنیا میں دیکھو مسلمانوں کی جو ذبح حالی، ایسا مت کرو کہ اللہ نے ہم کو گرا دیا، نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو ذمہ دیا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ تم ہی سر بلند ہو اگر تم اہل ایمان ہو، تو ہم تو گر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں تو ہم سب سے ٹاپ پر رہیں گے، مگر آج حالات ایسے نہیں ہیں، ہم ٹاپ پہ نہیں ہیں، گر گئے، ذلیل ہو گئے، دنیا ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، دنیا ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں،
ساری برائیاں ہماری طرف منسوب کی جاتی، ساری خرابیاں ہماری طرف منسوب کی جاتی. کسی بھی بلائی کو آج دنیا میں ہماری طرف منسوب نہیں کیا جاتا. بلائی آتی ہے تو دوسروں کی طرف جاتی ہے، اور کوئی بھی برائی آتی ہے تو کس کی طرف جاتی ہے؟ مسلمانوں کی طرف. ہر غلطی، ہر ذلت ہمارے سر پہ ڈال دی گئی. کیوں؟ آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ آپ سمجھتے کہ لوگوں نے ٹیررزم کی غلط ہوا چلائی تو اس کی وجہ سے ہو گیا؟ نہیں، یہ غلط ہے. اللہ فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلیل کرتا ہے. لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. لوگ افواہیں پھیلا سکتے ہیں، ہوائیں غلط پھیلا سکتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے حقیقتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً ہماری حقیقتیں تبدیل ہو گئی ہیں، واقعتاً ہم ذلیل ہو گئے، واقعتاً ہم رسوا ہو گئے ہیں، مگر ہم اس کے ریزن پر جانے کی کوشش نہ کل کیے تھے نہ آج کر رہے. اسباب پر جانے کی کوشش نہیں کر رہے. وہ سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے؟ وہ سبب یہی ہے کہ اللہ کی مقدس کتاب کی عزت ہمارے لیے فرض تھی اور اس عزت کو ہم نے چھوڑ دیا. کیسے چھوڑا ہے؟ ایک تو کہ مقدس کتاب آج ہمارے بچے لے کے چلتے ہیں، یوں لٹکا کے جاتے ہیں. کوئی بولتا ہے بھائی اللہ کی کتاب ہے، سینے پر رکھو، سر پہ رکھو، اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو. نہیں، یہی قرآن پھٹ جاتے ہیں، لا کے لوگ ونڈو پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیج نکل جاتے ہیں، راستوں میں گر جاتے ہیں. اور کیا ہوا؟ بھائی یہ قرآن پھٹ گیا تھا تو یہاں رکھ دیا، پھٹ گیا تھا تو وہ ونڈو پہ رکھنے کی جگہ تھی، کسی محترم جگہ پر رکھتے کہ تم نے اس قرآن کی عزت نہیں کی ہے. پھٹ گیا تو کیا ہوا؟ لیکن اس کی عزت کے ساتھ رکھا جاتا. جہاں بھی رکھتے عزت کے ساتھ رکھتے، عزت کے ساتھ دفناتے، عزت کے ساتھ اس کو ایسی جگہ پر لے جاتے کہ کسی کی بے ادبی میں نہ جاتا. مگر تم نے قرآن پڑھ گیا تو ونڈو پر چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ گر رہا ہے اور جس کا چاہے ہاتھ اس پہ جا رہا ہے، اور پھر تم کہتے ہو ہم قرآن کی عزت کر رہے ہیں. غلط. قرآن کی عزت ہم نے چھوڑ دی ہے، اس لیے لوگوں نے ہماری عزت چھوڑ دی ہے. اگر قرآن کی عزت ہمارے دل میں آ جائے تو ہر ایک کے دل میں ہماری عزت یقیناً پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینا، ذلیل کرنا اللہ کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے. لوگ افواہوں میں بدل سکتے ہیں مگر حقیقتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. حقیقتیں کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی حقیقت کو بدل دیں تبھی ہوتا ہے. تو ہم نے حقیقت کو بدلا کہ قرآن کو عزت میں سے نکال دیا ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی عزت کچھ نہیں. دوسرے مذہب میں دیکھو، ان کی مذہب کی کتاب کھولتے ہیں تو لوگ ادب کے ساتھ میں رہتے ہیں، سب باادب ہو کے بیٹھ کے وہ اپنی کتاب کو سنتے ہیں، اس پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں. اور ہماری کتاب کے اوپر چاہے جو گر جائے کسی کو پڑھی نہیں. خود اندازہ لگاؤ کہ قرآن کا احترام ہمارے درمیان کیسا ہو گیا ہے. بلکہ لوگ اب تو مشکوک ہو گئے ہوں گے کہ مسلمان کے نزدیک یہ قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتی تو دنیا والوں نے جس کو اپنے مذہب کی کتاب کہا ہے وہ اس کا احترام اس قدر کرتے ہیں کہ اس پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. اور مسلمان ہے کہ اپنی کتاب کو اس طریقے سے رکھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ خدا کی کتاب ہے اور اس پر ایمان بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہوا. رسپیکٹ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری عزت بھی لوگوں کے اندر کم ہو گئی ہے. یہ تو ایک ظاہری عزت کی بات کر رہا ہوں قرآن کے بارے میں. اور قرآن کی جو باطنی عزت ہے وہ اس پر عمل ہے. اللہ نے کہا شراب حرام ہے، کیا تو حرام سمجھ کے اس سے بچ گیا؟ اگر نہیں بچا تو تو نے پورے قرآن کی اس کلام کی عزت نہیں کی ہے جس میں اس نے حرام لکھا ہے. حرام لکھا تو بچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا نماز پر، تو وقت پر نماز نہیں پڑھا. تو قرآن میں کم و بیش 700 جگہوں پر اللہ نے صراحتاً اور کنایتاً اس کا ذکر فرمایا ہے، 700 مرتبہ. اور آج تک تو اس فرض کا پابند نہیں ہوا تو نے کیا اپنے کلام کی عزت کی؟ نہیں کی. اگر عزت کرتا نا تو اللہ کے کلام کو عمل سے پامال نہیں ہونے دیتا. مگر تو نے 700 مرتبہ کہی ہوئی بات کو بھی اپنے دل میں نہیں بسایا. کل بھی تو بے عمل تھا، آج بھی بے عمل ہے. کل بھی تیری مسجد ویران تھی، آج بھی ویران ہے. اگر قرآن کی عزت کرنے والا تھا
تو 700 مرتبہ جس حکم کو اللہ نے اپنے قرآن میں سجا کر کے ہمیں بیان کیا کہ اس پر عمل کرنا، تو عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر عزت کرنے والا ہے تو عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی عزت ہوگی. یہ مت سمجھو کہ اسے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا تو عزت ہے اور اس کے احکام کو پامال کر دیا تو یہ بے عزتی نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن کی کتاب کی بے عزتی ہوتی ہے اس کی عزت کو ختم کرنے سے، اس طریقے سے عمل میں نکال دیا جائے نا تب بھی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے عزتی ہے. اس لیے اگر مسلمان چاہتے ہیں تو اللہ نے مخلوق اور غیر مخلوق کے کلام میں فرق کرنے کے لیے یہ عزت رکھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہی اس کو چھوئے گا، تاکہ تجھے پتا چلے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اسے مجھے اس کی عزت کرنی ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اگر یہ عزت اور یہ رسپیکٹ ہمارے پاس میں آ جائے تو رسپیکٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا خود رسپیکٹ کرے گی کہ ہمارے پاس ہے، کوئی عزت نہیں کر رہا. اور غریب نواز صدیوں سے چلے گئے، کسی نے دیکھا بھی نہیں مگر اس کے آستانے کی بھی عزت کرتا ہے. مسلمان بھی عزت سے جاتا ہے، نن مسلم بھی عزت سے جاتا ہے. کس نے غریب نواز کو ٹاپ پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ یہی قرآن ہے، اسی پر ان کا عمل تھا، اسی کی عزت کرتے تھے. اس نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ کسی نے دیکھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صدیوں پہلے آئے سے نام سنا ہے. اور مومن بھی عزت کرنے کو تیار ہے، کافر بھی عزت کرنے کو تیار ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے کلام سے محبت ہماری ہوگی اور اس کی عزت ہم کریں گے تو دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی، اور اس کو ختم ہم کریں گے تو ہمیں بھی ختم کر دیا جائے گا. اس لیے واحد ایک ذریعہ ہے، اللہ کی کتاب سے مل جاؤ، اسے پڑھو، اس کی عزت کرو، اس کے احکام کو بجا لاؤ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارا بھلا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. The topic today is on the book of Allah subhanahu wa ta'ala, which is known and referred to as the Quran. The Quran was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala as guidance for mankind, the entirety of mankind. It not only talks about the hereafter, but it also talks about this world and how to live in this world and what the commands of Allah subhanahu wa ta'ala are with regards to how a Muslim ought to spend his life in this world so that he can be successful in the hereafter. What the Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us in his lifetime is an explanation of the Quran so that we can implement the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed. So everything the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained to us is in essence an explanation or a commentary of the Quran so that we can practically implement this Quran in our life. And in order to better our hereafter and to better our life in this world, we require a connection with the Quran because it is a book of Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone in this world wants to be successful in something. We have a certain passion or a desire to do something, and everyone wants to be successful. No one steps out in this world to be unsuccessful. Everyone wants to be successful. But the true success in this world and in the hereafter only comes when a person maintains a connection with the Quran. You have to live your life in line with the Quran and in line with the explanation of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to be truly successful in this world and in the hereafter. So some of the basic etiquettes of the Quran is that we touch the Quran, we require wudu. Allah subhanahu wa ta'ala explains this in the Quran, that the Quran, the word of Allah, cannot be touched without wudu, without purification. So we cannot touch the mushaf, the copy of the Quran or the verses of the Quran itself without wudu. It's not permissible. We can recite the Quran without wudu. It is permissible to recite the Quran off by heart without touching the mushaf without wudu. This is permissible. But if a person does not have ghusl, then this person cannot even recite the Quran off by heart. So what is the difference between the two? Why is the ruling different? Why is it the case that when a person doesn't have wudu, he can recite it off by heart, or when he doesn't have a ghusl, then he cannot recite it off by heart? And the understanding of this is that in a ghusl, it is an obligation that we must clean our mouth.
and our nose. It's an obligation. In wudu, this is not the case. In wudu, it is not part of the fara'is, part of the obligations to clean your mouth or to clean your nose, whereas in ghusl, this is the case. Therefore, the impurity, the ritual impurity that exists upon a person in that state is also within the mouth and is also within the nose. That's why it is an obligation for us to clean the nose and to clean the mouth. Whereas in wudu, this is not the case. Allah subhanahu wa ta'ala has not made this an obligation, and therefore, because of that, we can recite the Quran off by heart without wudu, but we cannot recite it without ghusl, because technically the ritual impurity has reached the mouth, and it is an obligation that the Quran must be recited and must be touched in a manner that is pure. Why does Allah subhanahu wa ta'ala require purity to touch the Quran? What is the reason that Allah requires us to be pure? No other book in this world or no other text or literature in this world requires us to be pure, meaning we have to do a certain form of ablution in order to be able to touch that book or that word or that verse. So what is the difference? Or what is the case? Why has Allah subhanahu wa ta'ala required us to have purity when touching the book? Essentially because the book is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a sacred book of Allah, it is divine, and therefore it is a word of Allah subhanahu wa ta'ala. It's also the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. The kalam is a sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, and the Quran is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Just as Allah subhanahu wa ta'ala is pure, so too are His attributes. They are pure also. Therefore we require to be pure in the state of purity, as Allah subhanahu wa ta'ala Himself is pure, and as His attributes and His sifat are pure. For that reason, we also require purity to show us the importance of this book of Allah subhanahu wa ta'ala. It is also an obligation to believe in every letter in the Quran, every single letter. Not every single word. Every single word is automatic. We will know that we have to believe in every single word, but you have to believe in every single harf, because for example there are certain huruf in the Quran like alif, lam, mim, which particularly in semantics don't have a meaning. In the dictionary the word doesn't have a meaning. What does this word mean? Only Allah subhanahu wa ta'ala and whoever He taught His messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, only they know the meaning to it. We are not aware of the meaning of these words. But still, even though the word alif, even though the word lam, the letter lam, even though the letter mim, even though these are individual letters, but because they are in the Quran, it is an obligation for us to believe in the alif, it's an obligation for us to believe in the lam, it's an obligation for us to believe in the mim, and to believe in what this means. It is an obligation. Allah subhanahu wa ta'ala has made this an obligation upon us. So whether we understand the meaning or not, it's always an obligation for us to believe in every single letter of the Quran. This also means that the Quran that we have now, which is the Mus'haf, the copy of the Quran that we have, is the actual Quran that was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, and there are no alterations. This is also an obligation to believe that this Mus'haf copy that we have is the original Quran, is the Quran that was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, and there are no alterations in it, because Allah subhanahu wa ta'ala has taken a promise to preserve this Quran. So this Quran is preserved. So Allah subhanahu wa ta'ala takes this promise, and therefore we must believe in this promise of Allah subhanahu wa ta'ala that it's preserved. Therefore you cannot believe that there are any alterations, additions or reductions in the Quran. You must believe that this Quran that we have, the Mus'haf copy that we have, is the original Quran that was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, is the Quran that was preserved, or that is preserved in the protected tablet, Lawh-i Mahfuz, and from there it was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to the first heaven in Baytul Izzah, and then from there Allah subhanahu wa ta'ala revealed it bit by bit upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam throughout his entire life. But we have to believe that this Quran that we have is the original Quran that was revealed upon the Prophet ﷺ, and it has reached us by way of mass transmission. Another point with regards to the Quran is that it is a speciality of this ummah, of this nation, that we can memorize the Quran word for word. It is not possible, or it was not the case in the previous nations, that they would be able to memorize the book of Allah that was revealed upon the prophets in that time. They would be able to memorize this book word for word. It was only a speciality of their prophets, of the prophets in those nations. Whereas in this nation of the Prophet ﷺ, it is a speciality of this nation that we can believe, we can learn the Quran word for word.
In addition to this, just as we must respect the Quran, it is also obligatory or mandatory for us to respect those who memorize the Quran and also those who learn the understanding of the Quran, which are these scholars. And the Prophet ﷺ has said that towards the end of time, ilm will be lifted, knowledge will be lifted, close to Qiyamah. This means that the righteous ulama will be lifted. Even if the books remain, the righteous ulama will be lifted and there will be no one to give the correct understanding or the interpretations of these books, and therefore this will lead in strife and corruption and rifts, because ignorant people will become leaders instead. Therefore it's an obligation upon us to respect those who are true in knowledge. We must also ensure that children respect the Quran, that they do not carry on the side, and that they do not draw and doodle in the Quran. This has become a common issue now because we have lost respect for the Quran. But we must teach our children the respect of the Quran and ensure that they do not carry the Quran in an inappropriate manner, and that they do not draw in the Quran or doodle in the Quran, because it's the word of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to maintain a connection with the Quran and act upon His teachings. Assalamu alaikum.